بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تاب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرمانرواؤں سے اطاعت و بندگی لی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری دی۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مذرتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں، اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرعی احتساب اور فرمان برداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بحشت و دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں۔ میں اس ذات کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے۔ اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور بباطن گویا اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے۔ اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کرتے فارغ ہو چکے تھے کہ جو ہدایت و رستگاری کا سبب ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند بغیر کسی واضح علامت اور محکم اور نشان کے نہیں چھوڑا۔ جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے، ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی و ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک رہے گا۔ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہ ہوگا جس پر تمہارے عدلوں سے ناراض ہو چکا ہو اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانوں پر چلتے رہو اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو۔ وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو اور تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت دی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال اور جس کے قبضے قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے۔ اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اسے جان لے گا اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا۔ یوں تو اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ کسی حد کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ یاد رکھو جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیریوں سے اجالے میں لے آئے گا اور اس کے حسب دخلوں اور نعمتوں میں سے اسے ہمیشہ رکھے گا اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا۔ اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرتی چھوٹ، اس میں ملائکہ اور رفیق و ہم نشین انبیاء و مرسلین اپنی جائے بازدش کی طرف بڑھو اور زیادہ عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہوتے جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے، مسافر راہ نور ہو، اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں ذات کے مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اس نرم و نازک حال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، تو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ کیونکہ تم نے ان دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے۔ کیا تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی
کھوکر کھانے سے جو اسے لہو لہان کر دے یا ایسی درم ریت کی تپش سے جو اسے جلا دے، اسی طرح بے چین ہو کر ذرا سوچو تو اس وقت کیا حالت ہوگی جب وہ جہنم کے دو آتشیں کو دو کے درمیان پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک پاسبان جہنم آگ پر غضب ناک ہوگا تو وہ اس کے غصے سے بھر کر آپس میں ٹکرانے لگے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے، اور جب اسے جھرتے گا تو اس کی جھرکیوں سے تلما کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی۔ اے پیر تہن سال تھے جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب آتشیں کو گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتھیلیاں در جائیں گی، یہاں تک کہ وہ تلائیوں کا گوشت کھا لیں گے۔ خدا کے بندو، اب جب کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے اور کندھی و ضیاعت میں پڑنے سے پہلے صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و سالم و اللہ کا خوف کھا لو اور اپنی گردنوں تو قبل اس سے وہ اس طرح دروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے، چھڑانے کی کوشش کرو۔ اپنی آنکھوں کو بیدار اور شکموں کو لاغر بناؤ، میدان سعی میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ اور اپنے مال کو استراح میں خرچ کرو، اپنے جسموں تو اپنے نفسوں پر نثار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو خدا اس کے اجر کو دگنا کر دے گا اور اس کے لیے عمدہ جزا ہے۔ خدا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی اور نہ بے مائدی کی وجہ سے تم سے ترس کا سوال کیا، اس نے تم سے مدد چاہی ہے باوجہ دیتے اس کے پاس سارے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں اور وہ غلبہ و حکمت والا ہے، اور تم سے طرز مانگا ہے حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں اور وہ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اس نے تو یہ چاہا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے، تم اپنے اعمال کو لے کر بھرو تاکہ اللہ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ آگ کی اذیتوں کی بھنک ان میں نہ پڑے، اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنجوں اور ترتان سے دوچار نہ ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے۔ میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول کے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔